اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. وقال اور کہا الملک بادشاہ نے ائتونی لے آؤ میرے پاس بھی اسے استخلص ہو میں اسے خالص کر دوں گا لنفسی اپنے لیے. فلما بس جب کلمہ بادشاہ نے اس سے بات کی قال تو بادشاہ کہنے لگا انکا بے شک آپ الیوم آج کے دن لدینا ہمارے پاس مکین عزت والے امین امانت دار ہیں. قال یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی بنا دو مجھے علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر انی بے شک میں حفیظ حفاظت کرنے والا علیم جاننے والا ہوں. وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے قدرت دی یوسف کو فی الارض زمین یتبوأ ٹھکانہ بناتے تھے منہا اس زمین میں سے حیث جہاں سے یشاء چاہتے تھے. نصیب ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت من نشاء جس سے ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین اجر دل سے نیکی کرنے والوں کا. ولا اجر الآخرہ اور البتہ آخرت کا اجر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لا چکے وکانوا یتقون اور ڈرتے رہے. وجاء اور آئے اخوت بھائی یوسف کے فدخلوا بس وہ داخل ہو گئے علیہ یوسف کے پاس. فعرفہم بس یوسف نے پہچانیا ان کو وہم اور وہ بھائی لہو منکرون اس کو نہیں پہچان رہے تھے. ولما اور جب جہزہم یوسف نے تیار کیا ان کو بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ. قال تو یوسف نے کہا ائتونی لے آؤ میرے پاس لے آنا میرے پاس بأخ لکم اپنا بھائی من ابیکم تمہارے والد کی طرف سے یعنی باپ شریک بھائی. الا کیا نہیں ترونا تم دیکھتے انی کہ بے شک میں اوفے پورا دیتا ہوں الکیلا ناپ کو وانا اور میں خیر المنزلین بہترین اتارنے والوں میں سے. مراد یہاں پر میزبانی کرنا بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے. فإن لم تأتوا اور اگر تم نہیں لاؤ گے میرے پاس بھی اس بھائی کو فلا کیلا تو نہیں ہوگا غلہ اناج لکم تمہارے لیے آئندے میرے پاس ولا تقربون اور میرے قریب بھی مت آنا. قالوا انہوں نے کہا سنراود ہم بتاکید مطالبہ کریں گے عنہ اس کے بارے میں اباہ اس کے والد سے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَفَاعِلُونَ ضرور کرنے والے ہیں ایسا. وقال اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیان ہی اپنے جوانوں سے اپنے خادموں سے اجعلوا
رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی، بضاعتہم کی پونجی، فی رحالہم ان کے سامان میں، کجاؤں میں، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہ پہچان لے اسے، اذا انقلبوا جب وہ لوٹ جائے الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یرجعون واپس آئے۔ فلما بس جب رجعوا وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیل اناج، فارسل بس بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، اخوانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ لائیں گے، اناج لائیں گے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے حافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا حل آمنکم نہیں میں اعتماد کرتا تم پر، علیہ اس کے بارے میں، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں نے اعتماد کیا تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ بس اللہ تعالی خیر حافظ بہترین ہے حفاظت کرنے میں، وهو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدوا تو پائی انہوں نے، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت جو لوٹا دی گئی تھی، الیہم ان کی طرف، قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہذہ یہ بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لوٹا دی گئی، الینا ہماری طرف، ونمیر اہلنا اور ہم خوراک لائیں گے اپنے گھر والوں کو، ونحفظ اور حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور بڑھائیں گے، کیل بعیر ایک اون کا بوجھ، ایک اون کا مزید غلہ، ذالک یہ، کیل یسیر بوجھ ہے یا اناج ہے تو آسان۔ اور حضرت یعقوب نے فرمایا لن ارسلہ ہرگز میں اسے نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک تؤتونی کہ تم دے دو مجھے، موثقا مضبوط وعدہ، من اللہ اللہ کی طرف، اللہ کا مضبوط وعدہ دے دو، لَتَأْتُنَّنِي کہ تم ضرور بضرور لاؤ گے میرے پاس بھی اسے، الا مگر یہ، ان یحاط کہ تمہیں گھیر لیا جائے، ان یحاط بکم تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی سب کو، فلما بس جب آتوہ دیا انہوں نے یعقوب کو، موثقہ اپنا مضبوط وعدہ، قال تو یعقوب نے کہا اللہ تعالی علی ما نقول اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ قال اللہ یہ قال اللہ، یہ اللہ جو ہے نا قال کا فاعل نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ قال کا مقولہ ہے،
سمجھ؟ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا قال اللہ، یعقوب نے کہا قال، کہا یعقوب نے اللہ خیر حافظا، اللہ علی ما نقول، اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان۔ تو یہ مقولہ ہے، یہ قال کا فاعل نہیں ہے۔ اچھا اچھا، جی تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تحقیق نہیں ہوتی میں جیل سے نہیں نکلوں۔ پھر اس کے بعد تحقیق ہو گئی، بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، سب سے پوچھا تو سب نے یوسف علیہ السلام کی صفائی کی گواہی دے دی۔ اب بات تو ہو گئی صاف۔ تو ابھی تک جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ، اس قیدی کو لے آؤ، قیدی، عام قیدی، قیدی نمبر 804 نہیں، عام قیدی کرے۔ سمجھ آگے کے نہیں ہے؟ تو خیر، اس کا استخلص لنفسی، میں اس کو خالص کروں گا اپنے لیے، اپنے لیے خالص کروں گا، یعنی وہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں گا، اس سے میں مشورے لیتا رہوں گا، اس سے میں رہنمائی لیتا رہوں گا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ معمولی بندہ نہیں، تو استخلص لنفسی، اپنے لیے میں اسے خاص کروں، اپنے لیے۔ جیسے بچے کہتے ہیں نا کوئی چیز مان، یہ تو میرا ہے، تو بادشاہ کہہ رہے اپنے لیے، اور سمجھ آ گئی کسی اور کے لیے۔ تو فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو پہلے بھی اندازہ ہو گیا تھا، اب تو یقین ہو گیا، تو فرمایا کہ اب ہمارے پاس عزت والے امانت دار۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، شادی بھی نہیں ہوئی، اس کو ایک خوبصورت عورت دروازے بند کر کے برائی کے لیے برائے، ٹیوشن کے لیے بلائے، اور پھر بھی انکار کر، تو اس سے بڑا امانت دار کون ہوگا؟ اس سے بڑا نہیں کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی کے لیے؟ تو اس لیے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنا خاص بنایا۔ سمجھ آ رہی کہ؟ تو خیر بات چیت ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد عزت کے ساتھ رہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عہدہ دے دوں۔ عہدے کے لیے ایسا بندی ہونا چاہیے جو امین ہو، امانت دار ہو، نیک ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، اور عہدہ مجھے دینا ہے تو پھر جو ہے نا مجھے وزیر خزانہ بنا دے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دے، یعنی وزیر خزانہ مجھے بنا دے۔ اور وزیر خزانہ سے مراد اس وقت یعنی وزیر زراعت آپ کہہ سکتے ہو۔ آج کل تو صنعت بھی آ گئی نا، اس زمانے میں تو صنعت نہیں تھی، زراعت۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا انی حفیظ علیم، کہ ہمیں حفاظت کرنے والا بھی ہو اور جاننے والا بھی، یعنی جو میں آپ سے عہدہ مانگ رہا ہوں نا تو اس کے لیے مجھ میں اہلیت ہے،
اس لیے کہ ایک تو عہدہ اس کے پاس اس کو جو ہے نا حفاظت کا پتہ ہو، یہ ایک سرکاری خزانہ ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، لوگوں کا مال ہے، اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے، ٹھیک، اور عالم، اور میں جانتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہر قطعو بتعو تابع لجمعو کو اٹھا کے وہ رکھ دیا، نہیں، بلکہ پتہ ہے کیسے چلانا ہے، اس وزارت کو چلانا کیسے ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی مجھے پتا، تو دو ان میں اہلیت موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت دی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں سے چاہتے تھے وہ ٹھکانہ بناتے تھے، یعنی اب وزیر خزانہ بن گئے تو کب مصر کے کئی صوبے تھے، اب بھی 13 صوبے ہیں میرے خیال مصر کے، کبھی ایک صوبے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ جاتے ہوتے تھے، کبھی کہیں جانا ہے فصل چیک کرنے، کبھی کہیں جانا ہے، کبھی کہیں جانا ہے، تو يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، جسے ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، لیکن جو نیکی کرتے ہیں ہم دل سے نیکی کرتے ہیں، اس کو ہم ضائع نہیں کرتے، آخرت میں تو ویسے ثواب ملتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا اجر ہم دے دیتے ہیں، اور اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اکبر اجر جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے جیسے خواب کی تعبیر بتائی تھی، 7 سال جو ہے نا وہ اچھے ہوں گے، فصل ہوگی، بارشیں ہوں گی، پھر اگلے 7 سال جو ہے نا وہ بارشیں بعد کا حسائل، تو یہ ساتھ تعبیر بھی، یہ بھی تدبیر بھی بتائی تھی کہ خوشوں میں رکھا جائے اس کو، یہ وہ، تو یہ خود بن گئے تو سارا کام اس نے کر لیا۔ اب وہ اگلے 7 سال شروع ہو گئے 5 سالی کے، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں ہے جی، اناج نہیں، ادھر بھی نہیں ہے مصر میں، تو شام کنعان کے علاقے میں بھی نہیں ہے، تو مصر کے علاقے بھی متاثر ہو گئے، آس پاس اور علاقے بھی متاثر ہو گئے، کنعان بھی متاثر ہو گئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کنعان اور مصر کے درمیان کتنے دن کی مسافت تھی؟ جی 8 دن یا 10 دن، تو وہ علاقہ بھی متاثر ہو گیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام مصر میں اناج بیچتے ہوتے تھے پیسوں پر، جو رکھا ہوا تھا وہ بیچتے تھے۔ اس 5 سالی کے زمانے میں جب اناج نہ پیسے پر مل جائے بڑی غنیمت ہے، سمجھ آ گئے؟ تو کنعان میں بھی پتہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں اناج پیسوں پر، مناسب داموں پر۔ تو یعقوب علیہ السلام کے گھر کے افراد 390 تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 390۔ 11 بچے، پھر آگے بچوں کے بچے، پھر بچوں کے بچے، اور سارے کھاتے پیتے تھے جی، ٹھیک ٹھاک کام بھی کرتے تھے۔ تو 390 افراد گھر، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جاؤ وہاں سے اناج خرید کر لاؤ۔ تو وجاء اخوۃ یوسف ودخلوا علیہ فعرفهم، تو بھائی آگے 10 بھائی، 10 بیٹوں کو بھیجا یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ نہیں پہچان رہے تھے۔
ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے ان کو پہچان لیا کہ وہ تو پہلے سے بڑی عمر کے تھے، جب جدائیگی ہو رہی تھی ان سے، تو بڑی عمر کا جو بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ بدلتا نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام جو بچے تھے 7 سال یا زیادہ سے 17 سال عمر بتائی جاتی ہے، داڑھی بھی اس وقت نہیں تھی، تو اب کافی عرصہ گزر گیا، داڑھی وغیرہ نکل آئے تو بچہ زیادہ جلدی بدل جاتا ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نا ریکارڈ رکھتے تھے اپنے پاس، جو بھی اناج خریدنے آتا، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، کتنے افراد آئے ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ آئے ان کے نام پتہ کیا، کہاں سے آپ، کنعان سے، کس کے بیٹے ہوں، والد کا نام یعقوب ہے، والد ہمارے، تو والد کیا کرتے ہیں، ہمارے والد پیغمبر ہیں، بس یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ تو یہ تو نہیں پوچھ سکتے تھے نا کہ تم کون ہو، تمہارے والد کا نام کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھ سکتے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا تو پہچان لیا۔ تو ولما جاءتهم، اچھا پھر یہ بھی تعارف پہ ہو گیا، کتنے بھائی ہو جی ہم ابھی 10 بھائی آئے ہیں، 11واں بھائی جو ہے نا وہ والد کی بات ہے، والد نے اس کو آنے نہیں دیا، اور ایک بھائی ہمارا ضائع ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ انہوں نے کہا اچھا چلو، ابھی تک یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو دے دیا، ولما جهزهم بجهازهم، ان کا سامان تیار کرا، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلی دفعہ ائتونی باخ لکم من ابیکم، اپنے باپ شریک بھائی کو لانا ہے۔ انہوں نے بتایا ہوگا نا ایک ہمارا باپ شریک بھائی ہے، تو اس کو ضرور لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناب کرتا ہوں اور میں خیر المنزلین، بہترین میزبانی کرنے والے میں سے، یعنی ان کے ٹھیک ٹھاک میزبانی کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کا اکرام کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اس بھائی کو نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے اناج نہیں ہوگا، میرے قریب بھی مت آنا۔ یعنی بھائی کا اناج تو ویسے بھی نہیں مل رہا، وہ تو ابھی نہیں ملا، وہ آئے نہیں، اگلی دفعہ میں تمہیں بھی نہیں دوں گا اگر بھائی کو نہیں لاؤ۔ دم کی شم کی لائی کہ وہ اپنے ساتھ بھائی کو لے آئے۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، وہ کہنے لگے کہ ہم بتاکید اس کے والد سے مطالبہ کریں، ضرور ہم کوشش ضرور کریں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ایسا ہم ضرور کریں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اسے لے آئیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ ان کی جو پونجی ہے، جمع پونجی، ان کے سامان میں رکھ دے، یعنی اناج خریدنے کے لیے وہ لائے تھے پونجی، بعد نے کہا کہ کچھ درہم و دینار کے سکے تھے، اور بعد نے کہا کہ کچھ چمڑے تھے، چمڑے لائے تھے، وہ یہ لے لو اور ہمیں اناج دے دو اس کے بدلے میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سامان میں رکھ دو، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم، تاکہ یہ اس کو پہچان لے اور جب اپنے گھر والوں کو لوٹے تاکہ واپس آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ پونجی کیوں رکھوائی، ان کی واپس کر دی ان کو؟ دو وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ
یہ جب دیکھیں گے کہ یہ تو پونجی واپس آ گئی تو سمجھیں گے شاید غلطی سے واپس آ گئی، تو واپس کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے پھر آ جائیں گے ہمارے پاس، کیونکہ وہ نبی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے وہ، اگرچہ گناہ کا ارتکاب اس سے پہلے کر چکے تھے وہ، ٹھیک ہے نا، گناہ کا ارتکاب تو کر چکے تھے جو کچھ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا، لیکن بہرحال وہ حرام نہیں کرتے تھے، تو اس لیے جب وہ دیکھیں گے یہ تو واپس آ گئے تو وہ آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے اس کو واپس کرنے کے لیے، تاکہ واپس آ جائے پھر جلدی، اس لیے یہ انتظام کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اب وہ جو ہے نا جائیں گے، اگر ان کے پاس پونجی نہیں ہوگی تو پھر کمائیں گے دوبارہ اناج لینے کے لیے تو دیر لگے گی، تو اس لیے سامان میں رکھوا دیا کہ پونجی دے کے کہ ہمارے کو واپس آ گئی تو پھر جلدی آ جائے اناج حاصل کرنے کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے اناج جو ہے ان کو فری دیا، فری میں دے دیا، اور بادشاہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اتنا اختیار ہوتا ہے وزیر خزانہ کے پاس، کسی کو فری دے دے، یا ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب سے جو ہے نا اس کی قیمت ادا کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، ان کو فری میں دے دیے کہ تم لے جاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ فلما رجعوا الى ابيهم، جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف تو کہا کہ یا ابانا منع منا الكيل، اے ہمارے ابا جان ہم سے اناج روک دیا گیا، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم اناج لیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اور ادھر یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، یہاں بھی کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہاں پر بھی کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سمجھ آ رہی کہ چونکہ یہ گفتگو پہلے بھی کر چکے تھے، یہ اس طرح کی گفتگو پہلے بھی یہ حضرات کر چکے تھے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کہ میں تو تم پر نہیں اعتماد کر سکتا، اطمینان نہیں کر سکتا مگر جیسے کہ اس کے بھائی کے بارے میں سے پہلے کیا تھا، وہاں پر بھی تو نہیں کہا، اور اب بھی وہی گفتگو ہے، گفتگو بھی نہیں بدلی، چہرے بھی نہیں بدلے، تو وہی چہرے اور وہی گفتگو۔ اور اس وقت میرے ساتھ کی تھی، ابھی میرے ساتھ کر رہے ہیں، اس وقت بھی بھائی کے بارے میں کی تھی، ابھی بھائی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بہتر ہے حفاظت کرنے میں، اللہ ہی حفاظت کرے، تم کہتے ہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تم تو اس سے پہلے بھائی کی بھی نہ کر سکے حفاظت، تم کیا حفاظت کرو گے؟ حفاظت تو اللہ کرے گا، اللہ نے کر لی۔ اور فرماتے ہیں بزرگ کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ آیت لکھ کر رکھی جائے اپنے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ شخص کو مشکلات سے محفوظ فرمائیں گے،
تو لکھ کر اپنے پاس رکھی جائے، وائلٹ میں، بٹوے میں رکھی جائے. اور پہلے جو ہے نا زمانے میں جب گھروں سے بچے نکلتے ہوتے تھے تو ان کے والدین جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ آیت پڑھ کر بچوں کو باہر بھیجتے تھے. فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، چف ڈال کر پھر جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ بھیجتے. سمجھ آ رہے کہ یار؟ تو یہ آیت بچوں پر پڑھنے چاہیے. کبھی کبھار کہیں انسان جاتا ہے فوراً وہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں کہیں پر دم ڈال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو فوراً یہ آیت پڑھ لی، یا جو آیت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی وہ پڑھ لی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ جب کوئی وظیفہ پوچھے، وظیفہ دار مختلف قسم کی وظائف پوچھتے ہیں، تو بس اس وقت جس آیت کی طرف ذہن جائے وہ آیت بتا دینا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جس آیت جو وظیفہ پوچھے تو بس فوراً اللہ الہمنی رشدی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، قرآن پاک کی طرف ذہن کریں، تو جس آیت کی طرف ذہن چلا جائے وہ آیت بتا دینے چاہیے. ملتی جلتی آیت ہو وہ آیت بتا دینی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، تو فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے سامان کھولا تو وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو پائی انہوں نے اپنی پونجی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. دیکھا قیمت ہی پڑی ہوئی ہے واپس. قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ کہنے لگے ہیں ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، اناج بھی مل گیا اور پونجی بھی واپس آ گئی، اور کیا چاہیے، سن اور کی چاہیے، بس مل گئے، خوش ہو گئے. ہو سکتا ہے بنگڑا بھی ڈالا ہو خوشی میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان فری میں اناج مل جائے، وہ بھی قحط سالی کے زمانے. هذه بضاعتنا ردت إلينا، یہ ہماری پونجی لوٹا دی گئی ہمیں. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ونمير أهلنا، اپنے گھر والوں کے لیے اور خوراک لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ونزداد كيل بعير، اور ایک اون کا بول، ایک اون کا غلہ اور بڑھا دیں، یعنی اگلی دفعہ ہمیں 11 اونٹوں کا غلہ ملے گا، ایک دفعہ 10 کا ملے، تو ایک کنٹینر مزید مل جائے گا. وہ سب اس زمانے میں کنٹینر حساب ہوتا تھا. سمجھ آ رہی کہ بندے دا پٹ بڑھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ستا پہ کھڑا ہو جائے، چپل دیا کھڑا ہو جائے. وہ تھوڑی بہت شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اتنا گہرا تو سویا ہوا تو میری آواز ہی نہیں سنے. ادھر بیڈ روم بنا دیا تو نے کلاس کو. تھوڑی بہت شرم حیا کان کے پیچھے یا کان کے اندر یا ناخنوں کے نیچے یا بالکل نہیں ہے. جی تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں. جی، تو ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان اناج ہے، آسان بہت ہے، بس ہم لے جائیں گے اور لے آئیں گے.
پتہ نہیں ہو، یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سڈر ہونا کی ہے اگلی باری اگلی باری میں ہونا کیا ہے وہ نہیں پتا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ بس چلے جائیں گے تو بڑا آسان ہے تو لے آئیں گے بس. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے ایک مضبوط عہد دے دو، وعدہ دے دو اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میرے ساتھ وعدہ کر لو پختہ کہ لتأتوننی بہ، کہ تم اسے واپس لاؤ گے میرے پاس. یوسف کی طرح اس کو گمانا نہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا. الا ان یحاط بکم، ہاں اس صورت میں پھر خیر ہے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی کوئی ایسا حادثہ تمہارے تم سب کو پیش آ جائے. وہ تو الگ بات ہے کہ تم بھی اس کی ضد میں آ جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ جیسے پہلے بھائی کے ساتھ کیا تھا کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا لیا، بھیڑیا نے تم نے کچھ نہیں کھا، تم صحیح سارے مانگے ہٹے کٹے اور وہ اس کو چھوڑ دیا. تو یہ کام نہیں. ہاں تم سب کو کھیل لیا جائے پھر تو تمہاری مجبوری ہے، لیکن یہ کہ تم آ جاؤ اس بھائی کو بھی چھوڑ دو، ایسا نہیں. تو فلما آتوہ موثقہ، جب انہوں نے اپنا مضبوط وعدہ دیا کہ ہم ضرور بضرور اسے واپس لائیں گے، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کارساز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اللہ یہ قالا کے لیے فاعل نہیں ہے، یہ قالا کے لیے کیا ہے؟ مقولہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ فرما رہے ہیں، سوال کی کس نے کیا، یوسف کو نبوت کب دی گئی تھی؟ بچپن میں، جیل میں، یا باہر آنے کے بعد نبوت دی گئی تھی؟ نبوت دی گئی تھی بعد میں، جب جیل سے باہر نکلے اس کے بعد. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہ بچپن میں اور نہ ہی جیل میں. جیل سے نکلنے کے بعد جب باہر نکلے اس وقت ان کو نبوت ملی تھی. جی.